اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام فضل مسجد لندن بشیر احمد رفیق خان صاحب رحمہ اللہ کا ایک گراں قدر مضمون ڈاکٹر عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں جماعت احمدیہ کی ذیلی تنظیم انصار اللہ کے رسالہ انصار الدین مئی جون 2022 کے شمارہ میں شائع ہوا ہے۔ آج کے پروگرام میں وہ مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون میں کئی قیمتی نکات ہیں۔ ہر کوئی اپنی عقل، سمجھ اور علم اور فہم کے مطابق اس مضمون سے نتائج اخذ کر سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، محترم امام بشیر احمد رفیق خان صاحب رحمہ اللہ اپنے مضمون ڈاکٹر عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ چند یادیں کے تحت لکھتے ہیں۔ 1959 کے اوائل میں جب خاکسار لندن پہنچا تو ان دنوں محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پٹنی کے علاقہ میں مقیم تھے اور امپیریل کالج آف سائنس میں پروفیسر تھے۔ آپ مسجد جب بھی تشریف لاتے تو خاکسار کو بھی آپ سے ملنے کا موقع مل جاتا تھا۔ یوں تو ڈاکٹر صاحب اپنے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے بہت بلند تھے اور خاکسار ایک نوجوان مبلغ تھا۔ اکثر اتوار کو ناشتہ پر محترم چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دوستوں کو بلاتے تھے۔ ناشتہ کیا ہوتا تھا، پرتکلف کھانا ہوتا تھا۔ ان مواقع پر خاکسار کو بھی دعوت دیتے تھے۔ خاکسار اور ان کے دوسرے مداح ان کی علمی گفتگو سے مستفید ہوتے تھے۔ اس موقع پر شعر و شاعری اور ادبی گفتگو بھی ہوتی تھی۔ حالات حاضرہ پر تبصرہ بھی ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ان محفلوں کے روحیں رواں تھے۔ بعد میں جب حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقلاً لندن میں رہائش پذیر ہو گئے تو ناشتہ پر اتوار کے دن جب ڈاکٹر صاحب ان کو دعوت دیتے تو خاکسار کو بھی بالخصوص یاد فرماتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے سائنس کے لیے ایک خاص دماغ تو عطا کیا ہی تھا، لیکن آپ کو اردو، فارسی شعر و شاعری میں بھی کافی دلچسپی تھی۔ فارسی کے مشہور شاعر حافظ سے آپ کو بے حد لگاؤ تھا اور اس کے درجنوں اشعار زبانی یاد تھے اور موقع کی مناسبت سے اس کے اشعار سنایا بھی کرتے تھے۔ مولانا روم سے بھی آپ کو عشق تھا، ان کے بھی درجنوں اشعار زبانی یاد تھے۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار بھی موقع کی مناسبت سے سنایا کرتے تھے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کو حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ اکثر اپنے ذاتی معاملات میں ان سے مشورہ حاصل کرتے تھے اور حضرت چودھری صاحب جو بھی مشورہ دیتے اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ خاکسار کے لندن آنے کے کچھ عرصہ بعد محترم ڈاکٹر صاحب کے والد حضرت چودھری محمد حسین صاحب رحمہ اللہ بھی لندن تشریف لے آئے۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنے والد کے ساتھ عشق تھا اور ان کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ جو بھی بڑے بڑے سیاستدان اور سائنسدان ڈاکٹر صاحب سے ملنے آتے انہیں اپنے والد صاحب سے ضرور ملاتے تھے۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کی ملاقات ڈیوک آف ایڈنبرا سے طے ہوئی تو وہاں بھی اپنے والد صاحب کو ساتھ لے گئے اور انہیں ڈیوک سے ملایا۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب خاکسار کے پاس مشن ہاؤس تشریف لائے تو فرمایا کہ ان کے والد صاحب گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ اپنے والد صاحب کو صبح مشن ہاؤس میں میرے پاس چھوڑ جایا کریں اور شام کو کالج سے واپس آتے ہوئے لے جایا کریں۔ اس طرح ان کا دل لگا رہے گا، احمدی دوستوں سے ملاقات بھی ہوگی۔ خاکسار نے عرض کیا کہ ان کے والد صاحب کا مشن آنا میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اس طرح جامعات کی تربیت کے سلسلہ میں ہم ان سے فائدہ بھی اٹھا لیں گے۔ چنانچہ جناب چودھری محمد حسین صاحب روزانہ مشن ہاؤس تشریف
لانے لگے، اور اکثر میرے دفتر میں میرے ساتھ بیٹھ کر علمی اور تربیتی امور پر گفتگو رہتی۔ ایک روز انہوں نے مجھے کہا کہ دعا کرو سلام کو نوبل پرائز مل جائے۔ میں نے عرض کیا آپ خود بزرگ ہیں، آپ کی دعائیں میری نسبت زیادہ مقبول ہیں، انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا اور چند اور بزرگوں کو بھی دعا کے لیے لکھ کہہ دوں گا۔ کچھ عرصہ بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر سلام کو نوبل پرائز ضرور ملے گا، لیکن ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے، جبکہ بڑی عمر کے سائنسدانوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ پہلے انہیں یہ پرائز دیا جائے گا اور پھر باری آنے پر ڈاکٹر سلام کو بھی ملے گا۔ میں نے اگلے دن مکرم چودھری محمد حسین صاحب کو اپنی یہ خواب سنائی۔ دوسرے دن جب محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اپنے والد کو لینے مشن آئے تو مجھ سے میری خواب کے سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ خاکسار نے انہیں خواب سنائی تو فرمانے لگے، عجیب بات ہے، ابھی چند روز ہوئے مجھے یہی بات نوبل پرائز کمیٹی کے ایک قریبی شخص نے بھی بتائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جمعہ کے روز اول وقت میں مسجد تشریف لاتے اور عموماً پہلی صف میں امام کے عین پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ خاکسار خطبہ دیتا تو دوران خطبہ ڈاکٹر صاحب اپنی نوٹ بک نکال کر اس میں کچھ درج کرتے رہتے تھے۔ ایک دن میں نے بطور لطیفہ ان سے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کو شاید میرا خطبہ بہت پسند آتا ہے کیونکہ آپ وقتاً فوقتاً اس سے نوٹس لیتے رہتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کھلکھلا کر ہنس پڑے اور فرمانے لگے، بات یہ ہے کہ میرے دماغ میں وقتاً فوقتاً بجلی کی تیز روشنی کی مانند بعض سائنسی نکات آتے ہیں، میں انہیں بر وقت نوٹ کر لیتا ہوں، بعد میں یہ نکات میری تحقیق کی بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ اگر میں انہیں بر وقت نوٹ نہ کروں تو ان اہم مضامین کے ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ طریق دن رات جاری رہتا تھا، حتیٰ کہ کھانے کی میز پر بھی اچانک وہ اپنی نوٹ بک کھول کر اس میں لکھنا شروع کر دیتے تھے اور پھر گفتگو میں شامل ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو احمدیت سے عشق کی حد تک پیار تھا، جماعت کے لیے بہت غیرت رکھتے تھے۔ 1974 میں جب پاکستان کی قومی اسمبلی نے جماعت کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی قرارداد پاس کی تو ان دنوں ڈاکٹر صاحب صدر پاکستان کے سائنسی مشیر تھے اور ان کا درجہ وزیر کے برابر تھا۔ جب اس فیصلہ کی خبر سنی تو مشن ہاؤس تشریف لائے حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی جیب سے اپنا استعفیٰ نکال کر حضرت چودھری صاحب کو دکھایا اور فرمایا کہ میں اس حکومت کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں جس نے سراسر ظلم اور زیادتی سے کام لیتے ہوئے ایک شرمناک فیصلہ کیا ہے۔ پھر جنرل ضیاء نے جب اپنا رسوائے زمانہ آرڈیننس جاری کیا جس میں جماعت کو اسلامی شعائر کے استعمال سے روکا گیا تو ڈاکٹر صاحب کو بہت صدمہ پہنچا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دریافت کیا کہ کیا آرڈیننس کے اجرا کے بعد ان کی ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہاں ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کی روداد یوں سنائی۔ آپ نے فرمایا، جنرل صاحب کے مجھے ٹرسٹ میں کئی فون آئے کہ میں پاکستان آ کر ان سے ملوں، لیکن میں ٹالتا رہا، بالآخر مجھے پاکستان جانا پڑ گیا، یعنی کسی مجبوری کے تحت پاکستان جانا پڑا۔ جنرل صاحب کو اطلاع ہوئی تو ملاقات کے لیے بلایا، چنانچہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس گیا۔ جنرل صاحب نے خود باہر آ کر میری کار کا دروازہ کھولا اور مجھ سے معانقہ کرنے کے بعد اپنے ساتھ بیٹھنے کے کمرے میں لے گئے جہاں بعض اور سائنسدان بھی موجود تھے۔ دوران گفتگو میں نے آرڈیننس کا ذکر کر کے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ جنرل صاحب نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور کہا
آئیے دوسرے کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں، اور مجھے وہ دوسرے کمرہ میں لے گئی۔ اس وقت کے سائنسی امور کے وزیر بھی ہمارے ساتھ اس کمرے میں چلے آئے۔ جنرل ضیاء نے کہا، بات یہ ہے کہ میرے پاس علماء کا ایک وفد آیا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ افسوسناک بات بتائی کہ احمدی قرآن کریم میں تحریف کرتے ہیں، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں نے جنرل صاحب کو کہا کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو خود قرآن مجید میں موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے بعد احمدی کیسے قرآن کریم میں تحریف کر سکتے ہیں؟ اس پر جنرل صاحب اٹھ کر کتابوں کی الماری کی طرف گئے اور تفسیر صغیر اٹھا لائے۔ یہ قرآن کریم کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ جنرل صاحب نے کہا کہ علماء نے ان آیات کی نشاندہی کر دی ہے جن میں جماعت احمدیہ نے تحریف کی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے تفسیر صغیر کو کھولا اور ایک نشان زدہ صفحہ کھول کر ایک نشان زدہ آیت پر انگلی رکھ کر کہا کہ دیکھیے، اس آیت میں آپ لوگوں نے تحریف کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جنرل صاحب، یہ آیت تو مکمل طور پر درج ہے، تحریف کہاں ہوئی ہے؟ جنرل صاحب نے کہا کہ دیکھیے، آپ نے اس آیت کے معنوں میں تعریف کی ہے، اور خاتم النبیین کے معنی بجائے نبیوں کو ختم کرنے والے کے، نبیوں کی مہر کے کیے ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ختم کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ پنجابی زبان کا ختم تو نہیں بلکہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کے معنی عربی زبان میں مہر کے ہی ہیں، لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ کیا آپ کے پاس کسی اور عالم کا ترجمہ قرآن بھی ہے؟ جنرل صاحب اٹھے اور علامہ اسد کا ترجمہ قرآن اٹھا لائے جو مکہ معظمہ سے شائع ہوا تھا۔ میں نے قرآن مجید کھولا، آیت خاتم النبیین نکالی تو وہاں بھی ترجمہ سیل آف پروفٹس یعنی نبیوں کی مہر درج تھا۔ جرنیل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا، جنرل صاحب، علامہ اسد تو احمدی نہ تھے، پھر یہ ترجمہ تو سعودی حکومت کا شائع کردہ ہے، کہ آپ سعودی حکومت کو بھی تحریف کا مجرم قرار دیں گے؟ اس پر وہ کہنے لگے، بھائی میں تو ایک ان پڑھ جرنیل ہوں، مجھے تو جو کچھ ان علماء نے بتایا میں نے اسے سچ سمجھ کر تسلیم کر لیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صرف ایک جرنیل ہی نہیں، اس ملک کے صدر بھی ہیں، اور بحیثیت صدر مملکت تمام رعایا کے حقوق کی حفاظت آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ یہی اسلام آباد میں جماعت احمدیہ کے مربی موجود ہیں، جماعت کے افراد موجود ہیں۔ آپ کو جو کچھ علماء نے بتایا تھا، آپ کا فرض تھا کہ احمدی علماء کو بھی بلا کر اپنی تسلی کراتے اور پھر دونوں طرف کو سننے کے بعد فیصلہ کرتے۔ اس پر جرنیل صاحب نے زور سے کلمہ شہادت پڑھا اور مجھے بھی کلمہ شہادت پڑھنے کو کہا۔ میں نے اونچی آواز میں کلمہ شہادت پڑھا تو فرمانے لگے، سلام، خدا کی قسم میں آپ کو اپنے سے اچھا مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں علماء سے مجبور ہو گیا ہوں، اور یہ کہہ کر بات کا رخ کسی اور طرف موڑ لیا۔ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان سے شدید محبت تھی۔ میں نے امام صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو پاکستان سے شدید محبت تھی۔ میں نے جب برٹش پاسپورٹ حاصل کیا تو ایک دن ناشتہ کی میز پر میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ بھی برٹش شہریت لے کر برٹش پاسپورٹ بنوا لیں، اس سے انہیں سفر میں بھی بہت سہولت ہو جائے گی، اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ میں برٹش پاسپورٹ کے حصول کے سلسلہ میں ضروری کاغذات اگلی دفعہ لے آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا، امام صاحب، میں ہرگز پاکستانی قومیت نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے
جلد نوبل پرائز مل جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ اعزاز پاکستان کے سوا کسی اور ملک کے کھاتے میں چلا جائے۔ میں پاکستانی ہوں، پاکستانی رہوں گا، خواہ مجھے اس کی وجہ سے سفر میں کسی قدر پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب زندگی بھر پاکستانی رہے، اور ان کی وفات بھی ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ پاکستانی شہری تھے۔ محترم امام صاحب فرماتے ہیں، اپنے والدین سے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو عشق کی حد تک محبت تھی۔ جب ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب غم سے نڈھال ہو گئے اور لندن میں اپنے گھر میں گویا مقید ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد مجھے مسز سلام کا فون آیا اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی زیادہ غم زدہ ہیں اور کسی کام میں بھی ان کا دل نہیں لگتا۔ آپ حضرت چودھری صاحب کو کہیں کہ آ کر انہیں تسلی دیں۔ میں نے حضرت چودھری صاحب کو یہ ساری بات بتائی اور ہم دونوں ڈاکٹر صاحب کو ملنے ان کے گھر گئے۔ ڈاکٹر صاحب کا غم سے برا حال تھا۔ حضرت چودھری صاحب نے انہیں نصیحت کی اور فرمایا کہ اس قدر غم بھی بعض اوقات شرک کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اپنی مثال دی کہ اپنی والدہ صاحبہ سے عشق کی حد تک محبت ہونے کے باوجود ان کی وفات پر صبر اختیار کیا اور اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا۔ بہت دیر تک نصیحت فرماتے رہے، پھر اٹھ کر ڈاکٹر صاحب کو گلے سے لگایا۔ ڈاکٹر صاحب خوب روئے اور یوں ان کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کے والدین اولیاء اللہ میں سے تھے، صاحب رویا کشوف تھے، عبادت گزار تھے، مخلوق خدا سے محبت کرنے والے اور غریبوں کے کام آنے والے تھے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ محترمہ مسز سلام صاحبہ لمبے عرصے تک لجنہ اماء اللہ برطانیہ کی صدر رہیں۔ خاکسار کو بحیثیت امام مسجد لندن اور مبلغ انچارج برطانیہ ان کا بے حد تعاون حاصل رہا۔ مسز سلام ایک طرف خدمت سلسلہ میں لگی رہتی تھی تو دوسری طرف ڈاکٹر صاحب کے مہمانوں کی خاطرداری اور مہمان نوازی میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دیتی تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عاذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔